الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالی شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، وہ دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے، اور نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائیں، وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے۔ وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یارو مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال
نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی بڑائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، تو قرآن حکیم میں کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں، اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں، اور جس قدر مخلوقات ہے، یعنی سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو۔ حق تعالی شانہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہی تنہا اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے۔ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، وہ اللہ جل شانہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا۔ دو یقین ہیں، ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی ناکامی کا ذریعہ ہے،
اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دعوت والی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی ناکامی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ تو وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے انسانوں کے مشاہدے، ان کے تجربے اور مشاہدے التجربے کا یقین، جو انسانوں کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو ان کی زندگی بھر کے تجربے ہیں، اس پر یقین۔ یہ یقین ناکامی کا ذریعہ ہے۔ اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی خبروں کا یقین یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دونوں یقین آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ غیب کی خبر کچھ اور بتائے گی، ان کی نظر کچھ اور بتائے گی، ان کا تجربہ کچھ اور بتائے گا۔ مشاہدے تجربے کے یقین والے یہ غیب کی خبروں سے ٹکراتے ہیں۔ آپ غیب کی خبر سنائیے کہ سود حرام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو یہ راستہ چھوڑ دو، یہ نقصان کا راستہ ہے۔ ان کا تجربہ یہ بتا رہا ہے، ان کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ سود ہمارے فائدے کا راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خبر بتا رہی ہے نقصان، اور ان کی نظر بتا رہی ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے۔ ان کا تجربہ بتا رہا ہے کہ نہ ہم تجارت کریں، نہ کھیتی باڑی کریں، گھر بیٹھے ہمیں سود کے راستے سے منافع مل رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نقصان کا راستہ ہے۔ ان کی نظر بتا رہی ہے سود سے مال بڑھتا ہے، اور خبر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ غیب کی خبر ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ پھر غیب کی خبر سنائیے کہ زکوٰۃ ادا کرو گے، حق تعالی شان دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دو، 39 حصے اللہ تعالیٰ اس میں راحت، چین، سکون بھر دیں گے۔ زکوٰۃ دیے ہوئے مال سے تمہارے بچوں کی پرورش ہوگی، اور ان کی رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خون رنگ لائے گا، تو زکوٰۃ ادا کرو۔
ان کا تجربہ یہ بتا رہا ہے، ان کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم ہو جاتا ہے، سود سے بڑھ جاتا ہے اور زکوٰۃ سے کم ہو جاتا ہے۔ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو نظر بتاتی ہے کہ 2.5 لاکھ کم ہو گیا۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے، ان کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، مخلوق کو چلا رہی ہے۔ پیاس بھی مخلوق، پانی بھی مخلوق، اور پانی پیاسے کو چلا رہا ہے۔ کھانا وہ بھوکے کی بھوک دور کر رہا ہے۔ مال سے چیزیں ملتی ہیں، چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یعنی مخلوق کو چلا رہی ہے۔ یہ ناپاک یقین ہے، یہ یقین بربادی کا ذریعہ ہے۔ مخلوق کو نہیں چلا رہی، 10-20 مخلوق نہیں، پوری کائنات۔ یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے۔ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، اور وہ اللہ اپنی قدرت سے اس کو چلا رہے ہیں۔ اور یہ بھی غیب کی خبر اللہ نے سنا دی۔ اللہ اکبر! کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ غیب کی خبریں سنا کر ان کو نظر کے دھوکے سے نکالتے ہیں۔ مخلوق سے ہونا نظر کا دھوکہ ہے۔ تو یہ بھی غیب کی خبر سنا دی کہ کائنات کے چلانے والے ایک کے بجائے 2 ہو جائیں تو فساد ہو جائے گا۔ جس ذات نے اپنی قدرت سے کائنات کو بنایا ہے، وہی اپنی قدرت سے کائنات کو چلا رہے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ درخت کا کوئی پتا گرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اس کے چاہے بغیر نہیں گرے گا۔ دیکھنے والوں کی آنکھ بتاتی ہے، سوکھے ہوئے پتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، خزاں کا موسم ہے، یہ پتے گرتے رہتے ہیں۔ کوئی پتوں کے گرنے سے اللہ کو نہیں پہچانتے کہ کس کے حکم سے گرتے ہیں یہ؟ کوئی مخلوق ہے، خالق ہے۔ پتے تو چھوٹی سی مخلوق ہے۔ اسرافیل علیہ السلام 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں، تو اسرافیل علیہ السلام بڑے فرشتے ہیں، اور وہ کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ اسرافیل علیہ السلام کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور کتنے عرصے سے کھڑے ہوئے ہیں؟ کسی کے علم میں ہے؟
اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کب سے کھڑے ہوئے ہیں، ہزارہ سال سے کھڑے ہوئے ہیں، لاکھوں سال سے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ سور لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے کان اللہ کے حکم کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے، جب تک حکم نہیں آئے گا اور ہزارہ سال کھڑے رہیں، ان کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ ان الحکم الا للہ، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، غیب کی خبر سنا رہے ہیں ہمیں کہ میرے بندو، اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں، اللہ کے فیصلے کے سوا کسی کا فیصلہ نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے، اللہ کی پہچان کا کلمہ، اللہ کے احکامات کی غلامی کا کلمہ۔ دعوت اس بات کی دی جائے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ دعوت ہمارے مرض کا علاج ہے۔ مخلوق سے ہونے کا یقین یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیب کی خبریں سنا سنا کر ان کا ایمان بڑھاتے ہیں۔ اپنے مشاہدے، اپنے تجربے اور مشاہدے تجربے کا یقین یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا تنہا اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے۔ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے حکم کے تابع ہے۔ آپ غیب کی خبر سنیے اور غور کیجئے کہ غیب کی خبر حق تعالی شان و غیب کی خبریں سنا کر ان کو نظر کے دھوکے سے نکالتے ہیں۔ مخلوق سے ہونے کا یقین نظر کا دھوکہ۔ اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں، الا لہ الخلق والامر۔ توجہ دھیان کے ساتھ سنو، اس مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے اور اس میں ہمارا ہی فیصلہ چل رہا ہے۔ تخلیق بھی ہماری اور امر بھی ہمارا۔ ہماری گردنیں جھک جائیں، حق تعالی شانو جب یہ فرما رہے ہیں کہ مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر کام کر رہا ہے۔ یہ بہت ناراضگی والا یقین ہے۔ اللہ جل شانہ مشاہدے تجربے کے یقین والوں سے ناراض ہیں۔
ان کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے. انسان کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے چاہنے سے بھی کچھ ہوتا ہے، اور غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. انسان کا چاہنا اس کے مشاہدے میں ہے، اللہ کا چاہنا وہ غیب میں ہے. وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گی، وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کہ یا الہی، نہ ہم میں نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے. آپ کی توفیق ہے. وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ. آپ کی توفیق کے بغیر یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. انسانوں کو نظر آتا ہے کہ ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے. ہم یہاں جمع ہونا چاہتے تھے، دیکھو ہم جمع ہو گئے. ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں تو کس کے چاہنے سے جمع ہوئے ہیں؟ اللہ. انسان کا چاہنا چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا وہ جانا ہے. اللہ نے اپنا چاہنا غیب میں رکھا ہوا ہے. انسان کو اپنا چاہنا نظر آتا ہے تو اس کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میرے چاہنے سے ہو رہا ہے. اللہ پاک نے غیب کی خبر سنائی ہے، سب کو نظر کے دھوکے سے نکالتے ہیں. انسان کے چاہنے سے ہونا نظر کا دھوکہ ہے. اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں. اللہ اکبر. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کہ میرے بندو، تم ہمارے چاہے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے. تمہارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کا پابند ہے. تو کس کے چاہنے سے ہو رہا ہے؟ کیوں بھائی سارے بھائی بتاؤ بھائی، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کے چاہنے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. یہ یقین دل میں اتر جائے. ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، جو وہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. یہ ان کی قدرت ہے. وہ چاہتے ہیں تو براہ راست اپنی قدرت سے کر دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو وہ کسی کو ذریعہ بنا لیتے ہیں. وہ جس کو ذریعہ بناتے ہیں ان کی نظر بتاتی ہے اسی سے ہو رہا ہے. جس کو ذریعہ بنایا ہے سمجھتے ہیں اسی سے ہو رہا ہے. ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا، ماں باپ نے ہمیں کھلایا. یہ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے. ابا جان کما کر لاتے ہیں، اماں جان پکاتی ہیں، اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا. تو پھر کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو کہ تمام تعریف ماں باپ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جنہوں نے ہمیں پلایا. یہ دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا.
کہ تمام تعریف اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا۔ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا لیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کہ غیب کی خبر سنیے آپ سارے بھائی، متوجہ نا؟ غیب کی خبر سنیے۔ حق تعالیٰ شان و حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو۔ سب کے سب کون ہو؟ تم سب کے سب بھوکے ہو، اور جس کو میں کھلاؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اور میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، اور جس کو میں پہناؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اور میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، اور میں جس کو ہدایت دوں مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یہ غیب کی خبر بتا رہی ہے۔ غیب کی خبر سنیں ہماری گردنیں جھک جائیں۔ ان کی نظر بھی مخلوق، ان کا تجربہ بھی مخلوق۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یقین مخلوق سے نکل کر خالق پر یقین آ جائے۔ مخلوق محتاج ہے، اتنی محتاج ہے کہ ساری مخلوق مل کر کسی کو نفع دینا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ساری مخلوق مل کر ان کو نفع نہیں دے سکتے، اور ساری مخلوق مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ساری مخلوق مل کر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ کیسی قدرت والے ہیں، ان کے کیا کیا اختیارات ہیں۔ مخلوق سے ہونے کا یقین نکل کر اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ مشاہدے تجربے کے یقین والے یہ مخلوق سے مخلوق کی طرف، مخلوق کے تذکرے، مخلوق سے ہونے کی باتیں کہ فلاں مخلوق نے یہ کر دیا اور فلاں مخلوق یہ کر دے گی۔ توبہ توبہ۔ مشاہدے تجربے کے یقین والوں کی طبیعت مخلوق سے مخلوق کی طرف جاتی ہے۔ ان کے تذکرے ہیں کہ فلاں ملک بڑی طاقت والا ملک ہے، وہ سپر پاور ہے، اور باقی جو ملک ہیں اس کے دائیں بائیں ان میں وہ طاقت نہیں ہے، یہ 10 مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ توبہ توبہ، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے۔
کہ فلاں مخلوق زیادہ طاقت والی، فلاں قوم زیادہ طاقت والی اور فلاں قوم کم طاقت والی. یہ انسان بہت طاقت والا ہے اور یہ کمزور ہے. انہیں مخلوق میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آپ غیب کی خبر سنیے. اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں، ان القوت للہ جمیعا، ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقت کا سر چشمہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے. نظر کا دھوکہ ہے. اگر کسی ملک کے پاس طاقت ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ طاقت اللہ نے ان کو دی ہے اور امتحان کے طور پر دی ہے. وہ یہ طاقت دے کر دیکھیں گے کہ میری دی ہوئی طاقت کو یہ عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں. جس کے پاس جو طاقت ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو ہماری طاقت ہے. قوم عاد اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مثالی طاقت دی تھی. ایسی طاقت والی قوم کہ وہ درخت کے تنے کو اپنے بغل میں دبا کر اور اس کو ہلا کر اس کو جڑ سے کھینچ لیتے تھے. وہ طاقت کس نے دی تھی؟ وہ اللہ نے دی تھی. اور ان کا دھوکہ کیا، ان کو کیا دھوکہ لگ رہا ہے؟ قوم عاد یہ نعرہ لگا رہی ہے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں. وہ دینے پر بھی قادر ہیں اور لینے پر بھی قادر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی، 7 راتیں 8 دن ایسی ہوا چلائی کہ وہ ایسی طاقت والی قوم کو وہ ہوا اوپر اٹھاتی تھی اور اٹھا کر پھر زمین کے اوپر پٹکتی تھی. پھر وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ قوم عاد جو کہتی تھی من اشد منا قوہ، وہ ان کی طاقت کہاں چلی گئی؟ وہ طاقت کہاں چلی گئی؟ جو دینے پر قادر تھا وہ لینے پر بھی قادر ہے. اسے طاقت واپس لے لی. جس انسان کے پاس طاقت ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے. وہ طاقت نہ دیں تو ان کی نسلیں پیدا ہونا ختم ہو جائیں. وہ بڑی قدرت والے ہیں. جو کچھ بھی پہلے ہوا ہے وہ اللہ کے امر سے ہوا ہے. جو ہو رہا ہے وہ بھی اس کے امر سے ہو رہا ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے امر سے ہوگا. وہ اپنا حکم دکھائیں گے نہیں. اس پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر بھی ایمان لاؤ. اللہ کی ذات بھی پردے میں، اللہ کا حکم بھی پردے میں. جس کے حکم سے اس ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حکم نظر نہیں آتا. ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں پر ایمان لائیں. جب ہم ایمانیات دوہراتے ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل، تو ہم کتنے حکموں پر ایمان لاتے ہیں. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، یا اللہ ہم آپ کے سارے حکموں پر ایمان لائیں. ذرے ذرے میں آپ کا حکم چھپا ہوا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر بھی ایمان لاؤ. اپنے تجربوں کے یقین کو دلوں سے نکالو. ان کا تجربہ ہے
بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک جب بھی مجھے پیاس آئی تھی میں نے پانی پیا تھا اور میری پیاس دور ہو گئی تھی۔ یہ کتنے عرصے کا یقین ہے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے؟ بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک جب بھی پیاس آئی میں نے پانی پیا تھا، میری پیاس دور ہو گئی تھی۔ اور حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ پیاس اور پانی کے درمیان میں پیاس جسم میں محسوس ہو رہی ہے، پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، اور پانی اور پیاس کے درمیان میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے۔ جس کے حکم سے پیاس دور ہوگی وہ حکم نظر نہیں آتا اور پانی نظر آتا ہے۔ دھوکہ لگ گیا کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، پانی سے پیاس نہیں بجھتی، پیاس اللہ پاک کے امر سے بجھتی ہے۔ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے۔ وہ چاہیں تو پانی کے بغیر پیاس بجھا دیں، لیکن پانی ان کے حکم کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ پانی کے بغیر پیاس بجھا سکتے ہیں، وہ کسی شکل کے پابند نہیں ہیں، اور ساری شکلیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ یقین دلوں میں اتر جائے، جو کچھ ہوا پہلے ہوا وہ بھی اس کے امر سے ہوا، جو بعد میں ہوگا وہ بھی اس کے امر سے ہوگا۔ یہ غیب کی خبر ہے۔ اللہ اکبر۔ حق تعالی شانو اس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ ان کو غیب کی خبریں سنا کر ان کو نظر کے دھوکے سے نکالتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں للہ الامر، للہ الامر من قبل و من بعد، کہ جو کچھ بھی پہلے ہوا ہے وہ ہمارے امر سے ہوا ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی ہمارے امر سے ہوگا۔ یہ خبر کس نے سنائی ہے بھائی؟ یہ اللہ نے سنائی ہے۔ نظر کا دھوکہ، مخلوق سے ہونے کا یقین کیا ہے بھائی؟ سارے بھائی متوجہ ہیں نا؟ مخلوق سے ہونے کا یقین نظر کا دھوکہ۔ یہ جادوگر ہے نا، یہ جادوگر یہ کیا کرتے ہیں؟ بس نظر کا دھوکہ۔ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور دکھائیں گے کچھ اور۔ نظر کا دھوکہ۔ کسی جادوگر نے اپنے ہاتھ میں مٹی کی ڈلی لے کر لوگوں کو دکھائی کہ بتاؤ بھی میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھنے والوں نے کہا، ایک نے بھی کہا مٹی، دوسرے نے بھی کہا مٹی، سب نے کہا کہ یہ تو مٹی ہے۔ اس نے مٹھی بند کی اور تھوڑی دیر کے بعد جو مٹھی کھولی تو وہ گلاب جامن۔ مٹی کیا بن گئی بھائی؟ گلاب جامن۔ نظر کا دھوکہ۔ کوئی وہاں دل جلا بھی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ واقعی یہ گلاب جامن ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس نے جادوگر سے وہ گلاب جامن لے کے منہ میں رکھ لی، منہ میں رکھی تو مٹی۔ نظر کا دھوکہ۔ ایک جادوگر اپنی جادوگری کر رہا تھا، اس کا جادو چل ہی نہیں رہا تھا، بڑی کوشش کر رہا ہے کہ میرا جادو چل جائے، تو جادو نہیں چل رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے آیت الکرسی کون پڑھ رہا ہے، یہ بتاؤ۔
تم میں سے آیت الکرسی کون پڑھ رہا ہے بھائی؟ وہ جو فرعون، اس نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام یہ تو جادوگر ہیں، توبہ توبہ، اور میں بڑی مجلس کے اندر یہ دکھاؤں گا کہ جادو کس کو کہتے ہیں، سب کو نظر آئے گا۔ وہ اس نے بہت سارے جادوگروں کو جمع کر لیا، مجلس قائم ہو گئی۔ اب وہ جادوگروں نے وہ اپنی رسیاں ڈالیں، وہ کیا بن گئی بھائی؟ وہ سانپ بن گئے۔ وہ نظر کا دھوکہ ہے، وہ حقیقت میں رسی ہی ہے، وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ سب دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو سانپ بن گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، وہ اللہ کے سچے نبی، اور اللہ نے ان کو معجزہ دیا ہوا ہے۔ انہوں نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تو جادوگروں کے سارے سانپ وہ اس نے کھا لیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا سانپ میدان میں کھڑا ہوا ہے اور باقی سارے سانپ ختم۔ تو فرعون اس منظر کو دیکھ کر فرعون ایمان نہیں لایا، فرعون نے ایمان لایا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ ہم تو نظر کا دھوکہ کرتے ہیں، وہ تو سانپ تھے ہی نہیں، وہ تو رسیاں تھیں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے۔ سارے جادوگر اللہ پر، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ نظر کا دھوکہ کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے۔ تو یہ مخلوق سے ہونے کا یقین کیسے نکلے گا بھائی؟ اس کے لیے کیا علاج ہے؟ مرض بڑا موذی ہے، اس مرض پر موت آ گئی بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ مرض کیسے دور ہوگا؟ وہ ایسی قدرت والے ہیں کہ مرض بڑا موذی مرض ہے، دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے۔ علاج اللہ نے بڑا آسان علاج ہے، جو چاہے اپنے مرض کا علاج کر لے۔ جس یقین کو دل سے نکالنا ہے اس سے ہونے کا انکار کرو، اور جس یقین کو دل میں اتارنا ہے اس سے ہونے کا اقرار کرو۔ نفی بات، مخلوق سے ہونے کی نفی کرو، اللہ سے ہونے سے اس بات کرو، اور رو رو کے دعا مانگو کہ یا اللہ نوک زبان کی بات میرے دل میں اتار دے۔ یہ دعوت مشکل ہے یا آسان ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جب یہ کہا کہ اللہ سے ہوتا ہے یہ دل میں اترے گا، اور جب کہا اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا وہ دل سے نکلے گا۔ یہ دعوت ہمارے مرض کا علاج ہے، دعوت ہمارا مرض نہیں ہے، یہ ہمارے مرض کا علاج ہے۔ ایک دفعہ کے کہنے سے مرض دور ہو جائے گا یا بار بار کہنا پڑے گا؟ بار بار، ایک دن کہنا پڑے گا یا روزانہ؟ زندگی بھر اس دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے،
اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر چلنے کے ہمیں طریقے بتلائے ہیں۔ ہم اللہ کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کریں گے، اللہ پاک راضی ہو کر دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی امت کے لیے جو مبارک اعمال لے کر آئے ہیں، وہ اعمال دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ یقین دل میں اتر جائے۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے، زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ اور نظر کیا بتاتی ہے؟ نظر بتاتی ہے زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، بڑی ڈگری ہوگی تو بڑی کامیابی ملے گی، چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی ملے گی۔ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ بڑی تجارت ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی تجارت ہوگی چھوٹی کامیابی، بڑی حکومت ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی حکومت ہوگی چھوٹی کامیابی۔ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں۔ مادی اسباب سے کامیابی کا یقین یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ نظر یہی بتائے گی کہ زیادہ مال تو زیادہ کامیابی، تھوڑا مال تو تھوڑی کامیابی۔ یہ جتنے مادی اسباب ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائے ہیں، ایک ذرہ بیکار نہیں بنایا۔ یہ جتنے مادی اسباب ہیں، مال، ملک، منصب، جاگیر، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال عطا فرمائے۔ امتحان ہے۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو مال حاصل کیا ہے تو مال کے حاصل کرنے میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہے یا آپ کے طریقے کو چھوڑ کر مال جمع کیا ہے؟ ایک آدمی کا مال ہے اس میں اللہ کے حکم نبی کا طریقہ نہیں ہے تو اللہ پاک اس کو کامیاب کریں گے یا ناکام کریں گے؟ اللہ اپنی قدرت سے ناکام کریں گے۔ نظر کا دھوکہ ہے۔ مال سے زندگی بنے گی، اعمال بھرے ہوئے ہوں، مال کے حاصل کرنے کو نبی کا عمل بنا لو، مال کے خرچ کرنے کو نبی کا عمل بنا لو، اللہ پاک دونوں جہانوں میں کامیاب کر دیں گے۔ ایک آدمی کو مال ہے، سونا چاندی ہے، حکومت ہے، لیکن اللہ کے حکم نبی کے طریقے نہیں ہیں تو اللہ اپنی قدرت سے ان کو ناکام کریں گے۔ یہ مال جمع کر کے اللہ کو دکھا رہے ہیں کہ اللہ ہمارے مال کے انبار کو تو دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے۔ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ دو یقین ہیں، مادی اسباب سے کامیابی کا یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے کامیابی کا یقین۔
مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے کہ اعمال کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مادی اسباب سے کامیابی کا یقین یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ جو مال کے یقین والے ہیں، مادی اسباب کے یقین والے ہیں، ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے کامیابی کے یقین والے ہیں، ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔ جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں، ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے یقین والے ہیں، ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے۔ یہ مادی اسباب کے یقین والے کسی کا جائزہ نہیں لینا چاہیے، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان ہو، یہ سب کے سب جو ہے نا یہ اعمال کے یقین والے ہیں، لیکن اپنا جائزہ لینا آسان بھی ہے اور مفید بھی ہے۔ اپنا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں، مادی اسباب کے یقین والے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے کامیابی کے یقین والے۔ دونوں کی زندگی کا نمونہ الگ الگ ہے۔ مادی اسباب سے کامیابی کے یقین والے یہ قدم قدم پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو ذبح کرتے ہیں کہ اعمال جاتے ہیں تو جائیں، ہمیں مال مل جائے۔ کسی کی جان لے کر مال ملتا ہے، اس کی جان لے لیں گے کہ مال سے ہماری زندگی بن جائے گی۔ ایک انسان کا قتل کتنے انسانوں کا قتل ہے؟ 100 انسانوں کا قتل ہے، لیکن ان کا یقین یہ ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے، جان لے لیں گے، یتیم کا مال کھا جائیں گے۔ بہنوں کو وراثت میں ان کا حصہ نہیں دیں گے، اگر بہنوں کا حق ہم نے حق دے دیا ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہماری زمین کم ہو جائے گی، یہ کھا جائیں گے۔ کہ ان کا یقین یہ ہے کہ مادی اسباب سے زندگی بنتی ہے، اور اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے، ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔ وہ جو بھی کام کریں گے وہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ایک صاحب کو اللہ نے امتحان کے طور پر وزارت کی کرسی دے دی، اور انہوں نے یقین سیکھا ہوا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ اللہ کے حکم ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم پر چلنے کے ہمیں طریقے سکھائے، یہ یقین سیکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر ان کو وزارت کی کرسی دے دی۔ اب سارے بھائی متوجہ نا، وزارت کی کرسی دے دی۔ یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے، کرسی پر نہیں بیٹھے، علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ علماء سے جا کے عرض کیا کہ جی اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، مجھے وزارت مل گئی، تو آپ مجھ پر شفقت فرمائیں، وزارت میں اللہ کے احکام نبی کے طریقے سکھا دیں۔ علماء نے شفقت فرمائی اور ان کو وزارت کے مسائل سکھا دیے۔ انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم نبی کے طریقے پر کام شروع کر دیا۔ تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ تعالیٰ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، ایسے وزیر کو اللہ پاک ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی، جس وزیر کی وزارت میں اللہ تعالیٰ کے حکم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، تو ایسے وزیر کو اللہ پاک ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ کامیاب کریں گے۔ تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ تو پھر یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی اور چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہوئے وہ دل کے یقین کو دیکھیں گے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھیں۔ اعمال کے یقین والے وہ اعمال کا سودا نہیں کرتے، بڑی بڑی بولی لگے گی، بولی لگانے والے عمل کی بڑی قیمت لگائیں گے کہ اپنا عمل ضائع کر دو اور اٹھاؤ یہ مال۔ یقین والے اعمال کا سودا نہیں کرتے۔ ایک وہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب بڑے اونچے منصب پر تھے اور ایمان سیکھا ہوا تھا، ایمان سیکھا ہوا تھا۔ ان کے پاس چند نوجوان آئے جن کی شہرت اچھی نہیں ہوتی اور بہت سارا مال لے کر آئے، اور وہ مال ان کی میز کے اوپر رکھ دیا کہ یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا تو میرے ذمے کیا کام ہے؟ کہ تم مال دے رہے ہو مجھے، تو مجھے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا تمہارے لیے، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا بس آپ ایک دستخط کریں گے، بس ایک دستخط کر دیں اور سارا مال آپ کا۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم مظلوم کے خلاف اور ظالم کے حق میں دستخط کر دو۔ وہ ایمان سیکھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی میں ایسا کام نہیں کرتا، اٹھاؤ اپنا مال۔ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، پھر انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تم یہ دستخط نہیں کرتے تو ہم تمہاری جان لے کر جائیں گے، اس کرسی سے اٹھنے سے پہلے تمہاری جان لیں گے۔ اب وہ جان کے لالے پڑ گئے، پہلے تو زبانی بات ہو رہی تھی، اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ اللہ کی شان، وہ پکے ایمان والے تھے، انہوں نے کہا بھئی اچھا دیکھیں گے بعد میں کیا کرنا ہے، لیکن میری ایک دو باتوں کا جواب دو تم۔ وہ نوجوانوں نے کہا کہ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم بھی مسلمانوں کی اولاد ہو، تو یہ بتاؤ کہ اگر میں نے یہ مال لے لیا اور دستخط کر دیے تو یہ بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، یہ بتا دو پہلے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے نوجوان، انہوں نے کہا نہیں بتاؤ کہ اگر یہ میں مال لے لیتا ہوں اور دستخط کر دیتا ہوں تو میں کہاں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ تو پھر وہ کہنے لگے کہ پھر تو آپ جہنم میں جائیں گے، پھر تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر میں مال یہ نہیں لیتا اور تم میری جان لے لیتے ہو، میں دستخط نہیں کرتا اور تم میری جان لے لیتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ پھر میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو آپ جنت میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اٹھاؤ اپنا مال اور چلاؤ گولی، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ جان جا سکتی ہے لیکن اعمال کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اتنے شرمندہ ہوئے، انہوں نے اپنا مال اٹھایا، نہ گولی چلائی، اپنا مال اٹھایا اور مال اٹھا کر چلے گئے۔ جو یقین والے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کامیابی کا ذریعہ نا، یہ اعمال کو نہیں بیچتے، اعمال کو گلے لگاتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے کہ مال مل جائے گا تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ تو
تو ایک ہے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین، اور ایک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے کامیابی کا یقین۔ اعمال کے یقین والے یہ قدم قدم پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال جمع کرتے ہیں۔ گھر سے نکلیں گے سنت کے مطابق، گھر میں داخل ہوں گے سنت کے مطابق، کپڑے پہنیں گے سنت کے مطابق۔ کپڑے پہننے کی دعا بھی ہے، کپڑے اتارنے کی دعا بھی ہے۔ کپڑے پہنیں گے سنت کے مطابق، کپڑے اتاریں گے سنت کے مطابق۔ سیڑھیوں پر چڑھیں گے تو سیڑھی پر چڑھنے کو عمل بنائیں گے۔ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے، سیڑھی پر چڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں جناب؟ اللہ اکبر، وہ عمل بنائیں گے۔ سیڑھیوں سے اتریں گے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ قدم قدم پر اعمال جمع کریں گے، بچے کو پیار کریں گے سنت کے مطابق، سنت کے مطابق۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو وضو کرنے کو عمل بنائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ فرشتہ نے لکھ لیا کہ یہ وضو کے لیے بیٹھے ہیں اور انہوں نے عمل بنایا ہے۔ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ عمل بنائیں گے۔ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کون سا عمل بناتے ہیں؟ کون سا عمل بناتے ہیں؟ اللہ، قدم قدم پر اعمال بناتے ہیں۔ بازار میں چلیں گے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ بازار میں نہ جاؤ، بازار میں جا کر کون سا کلمہ پڑھیں گے؟ کون سا کلمہ پڑھیں گے؟ چوتھا کلمہ پڑھیں گے۔ یہ تو اعمال کے یقین والے ہیں۔ آپ کے جسم سے نکلنے والے اعمال یہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بیت الخلاء میں جائیں گے تو جانے سے پہلے عمل بنائیں گے، بیت الخلاء سے نکلیں گے تو نکلنے کو عمل بنائیں گے، کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کو عمل بنائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد عمل بنائیں گے۔ یہ اعمال کے یقین والے ہیں۔ ان کا یقین یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے جو اعمال کا سرمایہ لے کر آئے ہیں، یہ سرمایہ حقیقی کامیابی کا راستہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ یقین دلوں میں اتر جائے۔ اعمال کے یقین والے وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے۔ مقابلہ آئے گا کہ دنیا کا فائدہ ہو جائے گا لیکن آخرت پر چوٹ پڑے گی اور دنیا مل جائے گی۔ تو اعمال کے یقین والے وہ آخرت کا سودا نہیں کریں گے۔ آخرت بنتی ہے اور دنیا پر زد پڑتی ہے، تو دنیا پر زد پڑ جائے لیکن آخرت نہ بگڑے۔ قدم قدم پر ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال ہیں، جن کے پاس اعمال نہیں تھے اور ان کے پاس حکومت تھی، مال تھا، سونا چاندی تھی، لیکن ان کی حکومت میں اللہ کے احکامات نہیں تھے، وقت کے نبی کے طریقے نہیں تھے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ناکامی کا نمونہ بنایا۔ نمرود کے پاس بڑی بادشاہت تھی، صرف بادشاہت میں کامیابی ہوتی
تو نمرود بھی کامیابی کی مثال ہوتا ہے. اللہ نے قیامت تک کے لیے نمرود اور نمرود کی سلطنت کو اللہ نے ناکامی کی مثال بنایا. تو اس کے پاس حکومت تو تھی، وہ کون سی چیز نہیں تھی جس پر اللہ نے اس کو ناکامی کا نمونہ بنایا؟ اس کی سلطنت میں اللہ کے احکامات نہیں تھے، وقت کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے نہیں تھے. مال تھا، سونا چاندی تھی، بہت کچھ تھا، لیکن دل کا یقین بگڑا ہوا اور جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑے ہوئے تھے. اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے نمرود اور اس کی سلطنت کو اللہ نے ناکامی کا نمونہ بنایا. حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکومت عطا فرمائی. تو قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام اور ان کی سلطنت کو اللہ نے کامیابی کا نمونہ بنایا. تو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں کیا خوبی تھی بھائی؟ کیا خوبی تھی؟ اللہ کے احکامات تھے. براہ راست اللہ تعالیٰ نبیوں کو اپنے حکم پر چلنے کے طریقے سکھاتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں اللہ کے احکامات بھرے ہوئے تھے. اللہ نے قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام اور ان کی سلطنت کو اللہ نے کامیابی کا نمونہ بنایا. یہ واقعات سنائیں اللہ پاک نے ہمیں کہ غور کرو. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کون سے راستے پہ چلنا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے. اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں. آج کے حاکم نمرود کے راستے پہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح نمرود کو ناکام کیا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ پاک ناکام کریں گے. اور آج کے حاکم سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے راستے پہ چلیں گے. اللہ نے جیسے ان کو کامیاب کیا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ کامیاب کریں گے. تو کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر ہے یا ہمارے نبی کے اعمال ہیں؟ ہمارے اعمال ہیں. تجارت کریں گے، تجارت میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہوگا. سچے تاجروں کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جو سچے تاجر ہوں گے ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. کہ ان کی تجارت میں اللہ کے احکامات، نبی کے طریقے ہیں. جو صرف تجارت کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ اعمال کو ضائع کرتے ہیں. اذان کی آواز سنیں گے لیکن مسجد میں نہیں جائیں گے کہ ہماری کمائی کم ہو جائے گی. اعمال کے یقین والے وہ مالک کے حکم کی وجہ سے تجارت کریں گے تو حکم سے متاثر ہو کے کریں گے. لگنے کا حکم ہوگا لگیں گے، چھوڑنے کا حکم ہوگا چھوڑ دیں گے. جو اللہ کے حکم کی وجہ سے کسی کام میں لگتے ہیں وہ اگر حکم آ جاتا ہے اس کو چھوڑنے کا تو چھوڑ دیتے ہیں، حکم کو دیکھ کے چلتے ہیں. محمد الرسول اللہ، اس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے. اسی لیے گزارش کی جا رہی ہے، اب سارے بھائی متوجہ ہیں نا، یہ گزارش کی جا رہی ہے. ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا. جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقے میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے، یہ کبھی آپ کے طریقے پہ چلیں گے اور کبھی آپ کا طریقہ چھوڑ دیں گے. اور جو آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے وہ آپ کے طریقے کو ضائع نہیں کریں گے. ان کا یقین ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مبارک اعمال عطا فرمائے وہ اعمال دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو دیں وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ زمیندارہ نہیں کر سکتے، آپ تجارت نہیں کر سکتے، نہیں. ایمان والے وہ جو بھی کریں گے وہ مالک کے حکم کو پورا کریں گے، نبی کے طریقے سے پورا کریں گے.
کہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ آپ کے لائے ہوئے ایک عمل، یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، اس کے چھوٹے بڑے سارے نقشے، ایک ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے ایک اعمال کی قیمت نہیں ہے۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال پر بناتے ہیں۔ تو ایک ہے آپ کے طریقوں کو سیکھنا، ایک ہے آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا۔ تم صرف آپ کا طریقہ سیکھیں گے یا آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھیں گے؟ کامیابی کا یقین، جب یہ یقین سیکھ لیں گے، یہ یقین والے یہ اعمال کو نہیں ضائع کرتے، قدم قدم پر اعمال کو جمع کریں گے۔ یقین والوں کی شان ہے کہ تجارت کر رہے ہیں اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر۔ اب حکم آ گیا انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل۔ تو جو حکم کی وجہ سے تجارت کر رہے تھے وہ کہیں گے کہ اب حکم بدل گیا، اب تجارت میں بیٹھنا دین نہیں ہے، اب اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم ہے۔ جو حکم کی وجہ سے تجارت کر رہے تھے وہ حکم کی وجہ سے چھوڑ دیں گے۔ فصل پکی ہوئی ہے اور حکم آ جائے کہ اپنی پکی فصلوں کو چھوڑو اور اللہ کی راہ میں نکلو، تو جنہوں نے یقین سیکھا ہوا ہوگا یہ پکی فصل کو قربان کریں گے اور یہ اللہ کی راہ میں نکلیں گے۔ یہ واقعات ہیں صحابہ کے، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ تبوک کے موقع پر فصل پکی ہوئی ہے، کھجوروں کے شوخے نظر آ رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل۔ فصل پکی ہوئی ہے، مقروض ہے، نظر آ رہا ہے کہ بس فصل کاٹیں گے اور ہمارا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، شدید گرمی ہے۔ اللہ پاک نے ایسے صحابہ کو نمونہ بنایا کہ پکی فصل کو چھوڑ کر تیار ہے۔ کسی منافق نے کہا کہ تم کتنے عجیب لوگ ہو کہ اللہ نے آج تم کو روزی دی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم روزی کو چھوڑ کر رزاق کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ضرورتیں قربان ہو جائیں، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ ہم اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو دیکھ کے نہیں چلیں گے۔ اللہ کا کلمہ بلند ہو، کفر کا کلمہ پست ہو، انسانی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، اس کے لیے سب کچھ قربان کریں گے۔ تو کتنے صحابی نہیں جا سکے تھے بھائی؟ تبوک کے موقع پر کتنے صحابی ایسے تھے جو نہیں جا سکے تھے؟ 3 صحابی تھے، 3 صحابی وہ نہیں جا سکے۔ 50 دن ان کے کتنی اذیت کے ساتھ گزرے، 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، کیسے حالات سے گزرے، کیا کیا دکھ اٹھائے، اللہ نے قیامت تک کے لیے دکھا دیا کہ جب نکلنے کے لیے کہا جائے تو گھروں میں مت بیٹھو، نکلو اللہ کی راہ میں۔ اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں چل رہی تھیں کہ ہائے ہمارے پاس سواری نہیں ہے، سفر دور کا ہے، ہمارے پاس بھی سواری ہوتی تو ہم بھی اللہ کے راستے میں جاتے۔ ایسے بھی تھے، ان کے پاس تو کوئی
نکلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. وہ جو 3 صحابی تھے ان کے حالات ایسے کہ دل و جان سے چاہتے ہیں کہ ہم جائیں لیکن نہیں جا سکے. ان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہر وادی میں ہمارے ساتھ ہیں، ہر وادی میں ہمارے ساتھ ہیں. یہ کہ ان کی دل کی چاہت یہ تھی کہ ہم بھی اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، ہم بھی جائیں اللہ کی راہ میں. اللہ تعالیٰ نے سب کی تربیت فرمائے. اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ یہ ہماری تربیت کا بہترین زمانہ ہے. اس کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے. صحابہ کے مبارک دور میں یہ محنت کیسی قربانی کے ساتھ ہو رہی تھی، کیسے مجاہدے کے ساتھ ہو رہی تھی. کتنی بڑی بات ہے، پوری کی پوری صف بھوک کی وجہ سے گر جاتی ہے. ایک صحابی بھی اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کے کام میں آپ کے ساتھ شامل ہیں، ہماری بھوک کا انتظام تو کر دیں. نہیں، اس حال میں بھی اللہ کے دین کا کام کیا. ایک کھجور کھا کر اللہ کے دین کا کام کیا. کھجور ملنی بند ہو گئی تو کھجور کی گٹلی چوس کر اللہ کے دین کا کام کیا. اللہ نے ایسا صحابہ کو نمونہ بنایا. قدم قدم پر ہماری رہنمائی ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ بیوی سے یہ کہنا کہ بچوں کو بھوکا سلا دو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان ہمارے گھر میں بھیجا ہے اور بچوں کو کھلائیں تو خود نہیں کھا سکتے اور خود کھائیں تو مہمان کو نہیں کھلا سکتے. تو بیوی سے کہنا کہ چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، اور مہمان کو کھلا دینا. اللہ جل شانہ کی کتنی قدردانی ہے. اللہ پاک نے ان کا یہ عمل کتنا پسند فرمایا. ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا. آنے والوں کو سنبھالنا، انصار مدینہ آنے والوں کو سنبھالنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کو رہنے کا ٹھکانہ دینا، کس قدر اللہ پاک نے نمونہ بنایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف انصار مدینہ اور ایک طرف مہاجرین ہیں، مہاجرین اور انصار کو ساتھ لے کر محنت کا میدان قائم کیا. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ بستی مدینہ منورہ ایسی بستی بن گئی کہ دین اسلام کی عملی زندگی دیکھنا چاہو تو مدینہ منورہ میں آ جاؤ. ایمانیات کی بنیادیں دیکھنا چاہو تو ایمانیات کی بنیادوں کو بھی دیکھ لو. معاملات کا دین دیکھنا چاہو تو مدینہ منورہ میں آ جاؤ. اخلاق کا دین، معاملات کا دین، معاشرت کا دین دیکھنا چاہیں تو مدینہ منورہ میں آ جائیں. ایسی اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی. لیکن اس کے پیچھے کیسی کیسی قربانیاں ہیں، کیسے کیسے مجاہدے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے. یہ صحابہ کے واقعات یہ ہماری تربیت کا ذریعہ ہیں تاکہ ہمارے حوصلے بھی بلند ہو جائیں. اللہ نے ہم پر بھی یہ احسان فرمایا کہ ہمیں بھی اس مبارک کام میں کسی کی نہ کسی درجے میں اس مبارک کام کے لیے اللہ نے قبول کیا ہوا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. تو صحابہ کی قربانیاں سامنے ہوں گی، ہمارے حوصلے بھی بلند ہو جائیں گے اور بڑی سے بڑی قربانی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. تو اگر آپ سے کہا جائے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو اور انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، اس کے لیے تم اپنی محنتوں میں اپنی قربانی کو آگے بڑھاؤ. اور اگر مطالبہ ہو جائے کہ ساری جان سارا مال اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور میری ساری جان قربان ہو جائے اور میرا مال قربان ہو جائے تو اللہ پاک ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں کہ یہ ہماری جان مال یہ کس کی ملکیت ہے. ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اپنے مال کے مالک نہیں ہیں. ہمارے پاس یہ جان اللہ کی امانت ہے اور یہ مال اللہ کی امانت ہے.
ہم اپنی جان کو اپنے مال کو اللہ کے دین کے دنیا میں پھیلانے کے لیے خرچ کریں گے، اللہ پاک بڑے قدردان ہیں۔ حق تعالی شان یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کی جان مال جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ کسی چیز کو بیچ دیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ بھئی یہ بھینس جب تک اپنے پاس تھی چاہے دودھ نکال کے پیتے یا اس کو ذبح کرتے، لیکن جب اس کو بیچ دیا، فروخت کر دیا، اب بیچنے کے بعد اب جا کر کہیں کہ بھی ہم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو نہیں، جب بیچ دیا تو سودا ہو گیا۔ تو ہماری جان مال کا سودا کس چیز کے بدلے میں ہو گیا بھائی؟ جنت کے بدلے میں۔ تو اللہ پاک کرم فرما دے کہ ہم اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے ہم خوشی کے ساتھ اپنی جان مال کو قربان کریں گے۔ جہاں کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ کہا جائے، سارے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائیں، جو پاس ہو وہ لے لیں۔ تو سب کے سب ساری جان سارا مال لگانے کے لیے تیار ہیں۔ آدھی جان یا آدھا مال؟ کیوں آدھی جان آدھا مال یا ساری جان سارا مال؟ اللہ نے جو سودا کیا ہے، آدھی جان آدھے مال کا سودا کیا ہے یا ساری جان سارے مال کا سودا کیا؟ تو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، اللہ کے دین پہ لگائیں گے، اللہ پاک راضی ہو کر سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا ہمیں ذریعہ بنائیں گے۔ جتنی دنیا میں ہدایت پھیلے گی اس کے اندر جو محنت کرنے والوں کو اللہ پاک نوازتے ہیں۔ تو سب کے سب اس کام کو کام بنانے کے لیے تیار ہیں، اکیلے کے لیے تیار ہیں، اوروں کو بھی تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے عزم ارادے قبول فرمائے۔ ابھی تشکیل کے وقت میں دیکھو سارے مجمع میں سے ایک ساتھی بھی اٹھ کر نہیں گئے، بڑی بات ہے۔ تو تشکیل کے وقت میں بھی سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنی قبولیت کے لیے بھی دعائیں مانگیں، سب کی قبولیت کے لیے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ ساری دنیا میں جماعتیں بن کے جائیں گی، ساری دنیا کی جماعتیں ہمارے یہاں آئیں گی۔ اللہ جل شانہ آپ حضرات کو بہت بہت جزا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ بات سے پوری توجہ کے ساتھ بات سنی، کام سمجھ میں آ گئے، ذمہ داری سمجھ میں آ گئی۔ یہ جان مال اللہ نے دیا ہی اپنے دین کے لیے ہے۔ یہ اللہ نے ہم نے خرید لیا۔ کس لیے خرید لیا؟ کہ بھئی خود بھی انسانیت کو جو ہے جہنم سے بچانا ہے، خود بھی جہنم سے بچنا ہے۔ جان مال ہمارا ہے ہی نہیں۔ اب تک ہم نے اپنا سمجھ کر اپنی چاہتوں پہ، اپنے اپنوں پہ، مزاج پہ لگایا، اپنا بھی نقصان کیا، پوری انسانیت کا نقصان کیا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اب یہ ہے کہ جو کوئی نقصان ہو گیا اس پر ہم نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اب موت تک اس کام کو کر۔ ایسے مزید بیانات کے لیے میرے چینل عالمی تبلیغی نیٹ ورک کو فالو کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔